السلام علیکم حضور، میں یہ 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، واپسی شروع ہو گئی ہے 4 کی طرف ہیں؟ حضور، پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ 15ویں صدی کا نصف نہیں گزرے گا، کہ 15ویں صدی کا نصف نہیں گزرے گا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کے آثار پیدا ہوں گے۔ تو میں اس خطبے میں کہا تھا یہ غالباً 69-70 کا ہے جی۔ اچھا، میرے پاس اس کی کاپی ہے۔ آگے بتائیں جی۔ تو ویسے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کچھ پیشگوئیوں کے مطابق اس کا کوئی وقت وغیرہ معین تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تو اس بنیاد کا علم نہیں ہے جس کے اوپر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہ پیشگوئی فرمائی۔ جب تک میرے علم میں وہ بات نہ آئے میں اس پہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یا تو عمومی طور پر اپنے دینی علم کے مطابق یہ اندازہ لگایا ہے، بعض دفعہ ایک انسان کسی معین پیشگوئی کے مطابق نہیں بلکہ وسیع تر صورتحال کے جائزہ لے کر ایک نتیجہ نکالتا ہے، یا یہ کیا ہے یا ایک اپنا ذاتی تبصرہ ہے۔ اپنے نور بصیرت سے انسان بعض دفعہ مستقبل کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے، یا کوئی معین حوالہ پیش نظر ہے قرآن حدیث وغیرہ کا جس کا ذکر نہیں فرمایا، تو ایسی بات پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی وہ کٹنگ ہی صرف پڑھا جی، پورا خطبہ نہیں ہے میرے پاس بھی۔ کٹنگ ہے میرے پاس ایک پرانا جو ہمارا الجاد چھپا ہوا ہے۔ ہاں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پورا خطبہ دیکھیں، پھر مجھے بتائیں کیا اصل منشا کیا تھا آپ کا، اور کوئی معین سند بھی پیش فرمائی تھی یا صرف ایک تخمینہ بتایا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی اب جیسے روس میں یہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو تبدیلیوں کے بعد دیوار گری ہے؟ ہاں جی، وہ دیوار گرنے کے بعد جب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلمان اقوام تیزی سے احمدیت کی طرف رخ کریں گی، یا کہ یہ جو متحدہ روس ہے اس کے اسلام قبول کرنے کے زیادہ امکان ہیں؟ متحدہ روس میں سوال نہیں سمجھا آپ کا۔ یہ جو اب جو پہلے یہ انتظام لاؤڈ سپیکر کا بڑا ناقص ہے، باری باری کرتے ہیں کچھ ہیں۔ اچھا، وہ عین وقت کے اوپر وہ پریس کرتا ہے، بہت قابل آدمی لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے نا۔ حضور، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم اپنی پیشگوئیوں میں جماعت میں یا مسیح موعود کی کتب میں دیکھتے ہیں جی کہ دنیا میں شاید ہی بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو آپ کو نہیں تسلیم کریں گے، خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان بہت جلد مجھے قبول کریں گے۔ تو میں اس وجہ سے بہت جلد تو نہیں آیا کہیں، آپ نے تو یہ فرمایا یہ پہلی نسلیں تمہاری مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، اور پھر بھی تم آسمان سے اس عیسیٰ کو اترتے نہیں دیکھو گے جس کا انتظار کر رہے ہو، تب تم میں بے چینی پھیلے گی، تب تم مایوسی ہوگی، پھر تم فکر کرو گے، پھر تمہارے رجحانات بدلیں گے۔ کہ بہت جلدی کا نقشہ تو کوئی نہیں۔ میرا کہنا مقصد ہے کہ باقی اقوام کی نسبت مسلمان جلدی، ہاں یہ امید یہی ہے، ہم بھاری امید یہی ہے انشاءاللہ۔ وہی، اور اس کے بعد غالباً پھر رشین اس کے بعد قوم یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ان میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو مسلمانوں کی فہرست میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ نہیں، جو غیر مسلم ہیں یا وائٹ رشیا جیسے ہے جو جس کو اب روشلام کہتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ لوگ یا کہ دوسرے مسلمان؟ میرا اندازہ ویسے ہی جیسا آپ کا ہے، کیونکہ جب خدا نے نام بات بازی کی ہو، کوئی سند موجود نہ ہو تو میں تک بندی کیوں کروں؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ریت کے ذروں کی طرح رشیا میں احمدیت پھیلے گی۔ کن کن علاقوں میں پھیلے گی
یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہوگی اس کثرت سے کہ ہر انسان کہہ سکے گا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے متعلق میں جلسہ سالانہ پر بھی بتا چکا ہوں، روس کے بہت ہی با اقتدار آدمیوں پر مشتمل وفد وہاں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اثر قبول کیا۔ بہت سے ان میں سے احمدی پہلے ہو چکے تھے، کئی ایسے تھے جو احمدی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا کر احمدیت پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ان وعدوں کو پورا کیا۔ یہ صاف باتیں بتاتی ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں تھیں۔ مثلاً ایک ریاست کے نائب وزیر جو ریڈیو ٹیلی ویژن انفارمیشن کے نائب وزیر تھے، وہ بھی تھے بیچ میں، اور اسی ریاست سے سینٹرل پارلیمنٹ جو کہلاتی ہے، سینٹرل پولٹ بیورو، اس کے ممبر بھی آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ ہم تو احمدی تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کی تائید میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جا کر ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ کثرت سے احمدیت کا پیغام پھیلے۔ اور جاتے ہی انہوں نے تار دی، ابھی یہیں تھے، دوسرے بھی پہنچے تھے، اور ان کی طرف یعنی وہ نہیں، ان کے بعض ممبر ابھی یہیں تھے، تار دی کہ ہم ایک ٹیلی ویژن کی نمائندہ ٹیم بھجوا رہے ہیں جس نے انگلستان کی ایک شہزادی، نام مجھے یاد غالباً ذکر نہیں تھا، وہ اس شہزادی کا انٹرویو لینا ہے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا پورا انٹرویو دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں انٹرویو ہم شائع کریں۔ میرا جرمنی کا پروگرام تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فیکس بھیجی کہ میں مجبور ہوں، میرے اتنا اہم پروگرام ہے، دور دور سے لوگ آئیں گے، میں اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ ان کا جواب آیا کہ ہم وہ پروگرام بدلنے پر آمادہ ہیں، آپ اپنی تاریخیں بتائیں، اس کے مطابق ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ میں نے تاریخیں بتائیں کہ میں فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہا ہوں، انہوں نے کہا اس سے پہلے پہنچ جائے گا وفد، اور پہلے پہنچا، اور 2 گھنٹے کے 2 انٹرویو، 4 گھنٹے کے ٹیلی وائزڈ انٹرویو انہوں نے لیے، اور یہ بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ہے، رشیا یو ایس ایس آر کی ہر ریاست میں یہ پورا انٹرویو چلایا جائے گا، اور اس کے متعلق پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کس کے بس کی بات تھی؟ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو صاحب حیثیت تھے ان کو خود پکڑا، وہاں پہنچایا، اور پھر ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ انہوں نے کہا کوئین کا انٹرویو جو تھا شہزادی کا، وہ اس سے بحث کوئی نہیں ہے، آپ کے انٹرویو کے بغیر ہم نے نہیں بھیجنی ٹیم۔ ابھی اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے ایسا؟ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے مجھے وہاں سے پیغام ملا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اور دوستوں کے بھی ہم انٹرویو ساتھ لے لیں، اور اس میں مثال کے طور پر امام صاحب لنڈن مسجد کا ذکر تھا، ساقی صاحب کا تھا، 1-2 اور آدمیوں کا۔ میں نے کہا شوق سے لو، اور اب وہ تیار ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو انتظام ہے یہ عظیم الشان انتظام ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ان کے نمائندے نے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو ہر اسٹیٹ کے گورنرز، ان کے کیبنٹ کے ممبران اور دانشور پورے کا پورا دیکھیں گے، کیونکہ اسکیم یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام چلا کر اہل رشیا کے لیے موقع مہیا کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور اسلام کی نمائندگی میں کسی تیل والے ملک کو نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں عاجز کو بلایا جن کو وہ مسلمان ہی نہیں کہتے۔ یہ اللہ کی تقدیر نہیں تو کیا بات تھی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام سچا تھا، اور اس زمانے میں اس کی سچائی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ تو آپ کن شکوں میں بیٹھے ہوئے، ضرور ہوگا یہ ایسا انشاءاللہ۔ نہیں حضور، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے دیکھیں پھر وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا بات شروع ہونے کے بعد ہٹا یہاں سے، وہ کون سا آدمی ذرا نکال کے دکھائیں مجھے۔ ہاں جی سمجھیے۔ جیسے یہ عرب اقوام ہیں یا یہ رشین اس میں مسلمان ہیں، یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ
خدا یہ تو خدا کا ہے جس کو توفیق دے دے, لیکن کوئی ایسا کوئی پیش گوئیوں میں ہے کہ اس عرب قوم کو پہلے توفیق ملے گی یا کہ رشین کو؟ نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. جزاک اللہ. کہ آپ کو علم میں آئے مجھے بھی بتانا. ٹھیک ہے. ابھی اور بھی ہیں سوال؟ ایک اور سوال وہ بھی رشیا کے بارے میں ہی ہے. وہ یہ کہ جو اب موجودہ دور میں جو رشیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ یا یہاں کے یا دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ عموماً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مغربی یورپ کو خاص طور پہ مالی طور پہ کافی فائدہ ان کے وہم ہیں, خوش فہمیاں ہیں. اس کے متعلق میں تفصیلی تبصرہ اس انٹرویو میں بھی کر چکا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ روس میں کیا واقعہ گزرا ہے. آیا اشتراکیت ناکام ہوئی ہے اور کیپٹلزم کامیاب ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ اس پر میں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. یہ ان کے فخر صرف چند دن کے ہیں, حالات بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے کچھ سال کے اندر اندر. وہ جنگ جو 2 بلاکوں کی تقسیم کی وجہ سے ٹل گئی تھی, اس کے پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں, کیونکہ آگے بہت سی جیلسیز, پیٹی جیلسیز چلیں گی. پری فرسٹ ورلڈ یورپ وجود میں آئے گا اور ایک دوسرے سے یہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہی عادت کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے بچے کا گوشت بھی کھا جائیں گے. اس وقت یورپین پہ ہرگز رحم نہیں کرتا جس طرح جرمنی نے کیا تھا. تو یہ اس آئندہ کے زمانے میں حالات بتائیں گے آپ کو کہ یہ اتحاد رہنے والا ہے ہی نہیں. روس کو ذرا ہوش آنے دیں آپ, ابھی اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. جب روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو روس اور قسم کے پرپرزے نکالے گا. جرمنی کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, 2 جرمنی جب اکٹھے ہو جائیں گے اور اقتصادیات میں غیر معمولی توانائی آ جائے گی, اس وقت ان کے سیاستدانوں کی ٹون بدل جائے گی. نیا نقشہ اس طرح خدا پیدا کر رہا ہے, بش نے نہیں بنانا, یہ تقدیر الہی نے بنانا ہے. سمجھ گئے؟ جی. بیٹھ جائیں آپ. السلام علیکم. یس پلیز, یس یو کین کم فارورڈ. I'll speak in English. Yes, please. Most welcome. In the modern Islamic states, yes, that seem to be practicing Sharia. There seem to be problems everywhere that Sharia is practiced. Right. If we take the example of Africa, for example, in Sudan, there was an uproar when Sharia was implemented. Correct. I want to know whether it is the fact that it is the Sharia that has become outmoded or it has lived its usefulness to the Muslim community, or it is the fact that the community itself has failed in its implementation of the Sharia. You see, there are 2 problems, not just one. I mean, it's not a question of as simple an alternative as you have suggested. There are other problems as well. What is Sharia? That is the question. Sharia as understood by Fiqh Jafriya, or Sharia as understood by Maududi, or Sharia as understood by Wahhabis, or by Malikis, by this and by that. What is Sharia? So Sharia, if it is the word of God, then the word of God is insplittable. It must remain one. So which word of God will become a law in any Muslim country? This is the question. And the second question is, who will rule under the name of Sharia? Where will democracy go then? Can they simultaneously live and share power somehow? And they simply cannot. There's so many questions, hordes of questions. If you are really interested to understand the problem in depth, I suggest that you listen to my address in Suriname, where a forum of Christians, Hindus, and other religious people from all walks and all countries have made a club in which they discuss international issues and invite visitors to address them. They invited me to address
them on the question of Sharia, its implementation, possibilities, pros and cons, difficulties in the way, and so on and so forth. So that, after that address, questions were also asked. So instead of me repeating for 2 hours what I said there in 5 minutes, you better spare 2 hours yourself and get the cassette, listen to it, and I'm quite certain, inshallah, that by the end that the cassette is finished, you will also be satisfied. All right? Jazakumullah. I have a The second question, please. Yeah. It has to do with the issue of zakat. Zakat. Yeah. Yes. I want to take the modern. You see, on zakat also, I have spoken in depth, in detail, covering all possible aspects. I don't say I have exhausted the subject, because as the time grows, more situations will appear, and zakat will have to be readdressed according to the new arising situations. But in principle, I have taken the position that the Holy Quran does not lay down any ratio for zakat anywhere. And this is very significant. If the Holy Quran speaks of salat and specifically mentions salat in the morning, salat in the evening, salat in the afternoon, and so on and so forth, 5 times prayers are in fact mentioned in the Holy Quran. Zakat, which is a very important system of tax collection, not tax but collection, which is essential for the survival of Ummah, this is left open without any specification. So I have inferred from that ratio of zakat will be determined from time to time by those who represent Islam, who are in the authority of not just state authorities, but hold some religious authority, and whose authority is accepted in the state. Only those people can give judgment on these issues, and zakat will continue, but the ratio may change. It's a long discussion. I have proved why from the decisions of Ahmad sallallahu alaihi wasallam we must infer the same thing. So you better also ask some Ahmadi friend to provide you a copy of this cassette. There will be maybe many, but this subject can be collected from different cassettes and put together in one single cassette, and perhaps that would be done for you if you write to meet some officers, Ahmadi representatives here, and inshallah they will help you in that. Right? Thank you. And I appreciate both these questions are very important, and every Muslim must understand, because without it he can't understand what is happening in the world of Islam today. Please. ज़रूर मेरा सवाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश का, उसकी उम्र का उसी वक्त फैसला हो जाता है कि कौन करता है फैसला? अल्लाह ताला फैसला करता है कि इस बच्चे ने कितनी उम्र में जाके वफात पानी। किस वजह से करता है फैसला? ये सर मुझे इल्म नहीं है इसमें। हाँ, वो ज़रूरी है इल्म, तो वो आप उसके बगैर हाँ मैं बताता हूँ। अगर ये फैसला ऐसा फैसला हो कि जो दिमाग में आगे लिख दिया, तो इस फैसले की कोई हिकमत नहीं होगी। अगर ये फैसला रिलेटेड हो उस बच्चे की ज़िंदगी के स्टाइल से और उसकी कमज़ोरियों से, उसकी बीमारियों से, उसकी सेहत के अंदाजे से, तो इस फैसले की नौइयत बिल्कुल बदल जाएगी। मसलन एक ब्रिज जब एक इंजीनियर बनाता है तो वो ये फैसला करता है कि ये फ़लाँ सन से लेकर फ़लाँ सन तक चलेगा। वो उसकी मौत के फ़ैसला नहीं कर रहा होता, असल में वो उस ब्रिज की ज़िंदगी का तखमीना लगा रहा होता है, और उस तखमीने में बाज़ दफ़ा 10-20 साल का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसका फ़ैसला इस बात पर मबनी नहीं होता कि मैं चाहता हूँ कि ये ब्रिज 1920 में 2020 में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाए। ये नहीं मतलब होता।
مطلب ہوتا ہے کہ اس برج میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، جس قسم کی ٹریفک نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس قسم کے ہیزرڈز ہیں، جیسا اس کا زمین اس کے نیچے ہے، جس قسم کے طوفان یہاں سے گزریں گے، جس قسم کے موسم کے اثرات ہوں گے، ان سب کو میں کمپیوٹ کر کے ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ فلاں سن میں یہ برج ڈسٹرائے ہو جائے گا. ایک یہ اندازہ ہے. ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان دو باتوں میں جی کیا فرق ہے؟ ایک جگہ بغیر کسی دلیل کے خود بخود تقدیر بنائی جا رہی ہے کہ یہ برج فلاں تاریخ کو ڈسٹرائے ہو جائے، اور خواہ اس کی صحت اچھی ہو یا نہ ہو، اس تقدیر کے نتیجے میں اسے ضرور ڈسٹرائے کیا جائے گا. ایک یہ فیصلہ ہے. ایک فیصلہ ہے ان تمام حالات پر نظر رکھ کر ایک عاقل دانش کا فیصلہ، جن حالات میں اس نے اختیار بھی دیا ہے اور جانتا ہے کہ اس اختیار کو یہ چیز اس طرح استعمال کرے گی. تو یہ تقدیر بالکل اور نوعیت کی تقدیر ہے. تو جو بچے کی پیدائش کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس دوسری تقدیر سے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بچے کے متعلق کہ اس کی ایسی صحت ہے، اس کے ماں باپ کی ایسی صحت ہے، اس کے اندر جراثیم ایسے ہیں، اس کے خلیوں میں یہ کمزوریاں ہیں. وہ اگر ایک انسان کو پریزنٹ کا تمام تفاصیل سے علم ہو، باریک ترین تفاصیل کا علم ہو، اور ایک چیز کا نہیں بلکہ ہر چیز کا، تو اس کی کمپیوٹیشن پرفیکٹ ہوگی. مثلا ایکسیڈنٹ ہے، آپ فلاں وقت چلیں گے، اور اگر یہ بھی پتہ ہو کہ کوئی اور شخص فلاں وقت چلے گا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ فلاں وقت اس کو نیند آئے گی، تو اس جو اتنی باریکی سے کمپیوٹر کو فیڈ کرے گا، اس کا کمپیوٹر صحیح نتیجہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا تعلق اس کے عالم موجودات ہونے سے وہ ہے. چونکہ وہ کامل علم رکھتا ہے، اس لیے مستقبل کا علم اس کا ایک بدیہی نتیجہ ہے. لازماً ہونا چاہیے تھا اس کو علم. اب اتنے وسیع علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ ایک ذرہ بھی مشکل نہیں کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے متعلق جانتا ہو کہ اس کی طبی حالت یہ ہے، اس کے ماں باپ کی ماحول کی اقتصادی حالات کیا ہوں گے. اگر ساری تفاصیل کا علم ہو اور اقتصادی بحرانوں کا بھی علم ہو، خاندان کے مزاجوں کا تعلق ہو، علم ہو، اتنا باریک علم چاہیے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کا دماغ باک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن خدا کو ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر سکتا ہے علم کے روح سے کہ اس بچے کی عمر فلاں حد تک پہنچے گی. اگر یہ اس بنا پر ہوا ہو فیصلہ تو پھر دعا کی گنجائش ہے. پھر آپ دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس بچے کو اس کینسر کی بیماری سے مر جانا تھا، تیرا فیصلہ درست تھا، لیکن تو قادر مطلق ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ بالا تقدیر کو حرکت دے دے اور یہ بچہ بچا لے، تو خدا کی بالا تقدیر حرکت میں آ جائے گی. اب اس کی دو تقدیریں ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ پہلی تقدیر جو تھی اس کی وجوہات اور تھیں. اس کا خواہش نہیں تھی خدا تعالیٰ کی کہ ضرور یہ مرے. دوسری تقدیر خواہش کی تقدیر ہے، ارادے کی تقدیر ہے، وہ عام تقدیر پر غالب آتی ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقدیر کے موضوع پر تقسیمیں کی ہوئی ہیں اور فرمایا ہے کہ بعض تقدیریں خارق عادت ہیں. یہ محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. خارق عادت کا مطلب ہے کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کر ایک بالا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ قانون قدرت پر لازماً غالب آتا ہے کیونکہ قانون بھی اسی کا ہی ہے اور یہ بالا فیصلہ بھی اس کا ہے. لیکن فرمایا یہ خارق عادت تقدیر ہر شخص کے لیے جاری نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ اس تقدیر سے فیض پاتے ہیں جو اپنے اندر اور اپنے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ سے یا اس کی مخلوق سے رکھتے ہیں خارق عادت تبدیلیاں پیدا کریں. ایک عام تعلقات ہیں آپ کے خدا سے، روزمرہ کے تعلقات اس کی شریعت کے مطابق اور بنی نوع انسان سے.
ان پر آپ اگر چلتے رہیں تو آپ کا یہ کوئی حق نہیں کہ خدا اپنے عام حالات کو آپ کے لیے بدل دے، لیکن اگر آپ کی قربانیاں خدا کے لیے اور اس کی خاطر عام انسانی رواج سے ہٹ کر ہوں اور غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائیں تو اس کے لیے خدا تعالیٰ بھی خارق عادت تقدیر دکھاتا ہے. سمجھیں؟ جی میں سمجھ گیا ہوں بات. جو میرا پوائنٹ تھا میں اس سے دوبارہ آتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو چاہو کرو، جی تو اس کی اجازت سے ہوگا یا بغیر اجازت کے ہوگا؟ یہ اجازت سے ہوگا. پھر یہی اس نے کہا ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جی ہاں، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے حق کو پکڑ لے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک شخص جب کفر کرتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی خواہش کے مطابق کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کھول کر یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی تھیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس قسم کے مخمصوں میں آپ پڑ جائیں گے. خواہش کی تقدیر اور چیز ہے اور علم کی تقدیر اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں، یہ ایک تقدیر ظاہر ہو گئی. لیکن یہ خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعض لوگ گند کریں اور بعض لوگ میری بغاوت کریں. اجازت کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجازت نہ ہوتی تو یہ نہ کر سکتے، یہ کہا جا سکتا ہے. بالکل. مگر اجازت دینے والے پر ان کے کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ یہ کریں. اسکول میں جب استاد پڑھاتے ہیں تو بچے کو ایک قسم کی اجازت ہے، زیادہ پڑھے کم پڑھے، توجہ سے پڑھے عدم توجہ کرے، یہ اجازت ہے اس کو. ورنہ اس کے ہر معاملے میں بے انتہا دخل دیا جاتا. اس اجازت کے نتیجے میں بعض بچوں کو استاد فیل کرتا ہے، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اجازت دینے والے کا یا اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے کا؟ بس پھر یہی تقدیر کا، اسی قسم کا تقدیر کا تعلق بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات فار ایگزامپل کسی کی وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، جو کوئی آدمی حد سے بڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل اسلام کے خلاف یا کسی چیز میں خلاف، اس کا خاتمہ چاہتا ہے آدمی کا. فار ایگزامپل دوسرا آدمی اٹھ کے اس کو کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے. جو آدمی غلط کام کر رہا ہے، جس آدمی کے تھرو یہ بات ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی. نہیں، وہ بھی قصوروار ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ اجازت دی، اس شخص کے اپنی نیتیں بھی تھیں کچھ، اور ان نیتوں کے مطابق اس کو جزا ملے گی. ایک شخص جو اس نیت سے کسی کو مارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ جنگ میں مسلمانوں نے دوسروں کو مارا، ان کی نیت کے نتیجے میں قتل کا فعل قابل تحسین بن گیا. لیکن ایک شخص بری نیت سے مارتا ہے، خواہ فعل اپنی ذات میں اچھا ہو، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے اس کو ضرور سزا ملے گی. اور جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے وہ اچھا واقعہ رونما ہوگا. ایک آدمی غلطی سے قصوروار دونوں کسی قاتل کو مار دے گا تو قاتل کی سزا تو مل گئی نا، لیکن اس شخص کو اگر قانون نے اختیار نہیں دیا تھا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے اس کو اپنی نیت کے مطابق جزا ملے گی. اس کے اپنے گناہوں کا کرتا اس کا اس صورت میں پیش آیا اس کے سامنے کہ اس نے کسی کو مار دیا اور اسے قانون کی گرفت میں آ کے سزا ملی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور گناہوں کی پاداش میں اس سزا کا مستحق ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کر لیا ہو. جس طرح حکومتیں بھی بعض دفعہ مجرموں سے جرموں کے کام لیتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل سمجھ. ہاں، لیکن اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے پھر. جی ہاں. سر ایتھوپیا میں جب اتنے غریب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان بچوں کی پیدائش اور ان کا بعد کا جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ، یہ آپ پھر وہی محدود سوچ سے سوچ رہے ہیں. جی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے اگر انسان کو
اپنے اقتصادیات کو حکمت سے چلانے اور نہ چلانے کا اختیار دے دیا تو کیا وہ غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اور اگر خدا نے یہ تاکید کر دی کہ باوجود ان غلطیوں کے بھوکوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے اور دنیا میں اتنی خوراک موجود رہے ہمیشہ کہ اگر کوئی کھلانا چاہے تو کھلا سکے، تو پھر مجرم خدا ہے یا وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں؟ سمجھ گیا۔ اور اگر ان کے ضمیر کی آواز بھی ان کو یہی بتا رہی ہو کہ کھلانا چاہیے اور پھر وہ غلط فیصلہ کریں، پھر کون مجرم بنے گا؟ اب یورپ میں جب یہ ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ میں بھوکے مر رہے تھے، میں نے کھل کے کانفرنسز میں سوال و جواب کی مجالس میں بیانات میں یہ بات کہی کہ تم لوگ مجرم ہو، کیونکہ 5 سال پہلے انہوں نے پیشگوئی کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہ یہ قحط آنے والا ہے، اور امریکہ اس لیے مدد نہیں کر رہا تھا ایبیسینیا کی، حبشہ کی، کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ کمیونسٹ حکومت ہے، اگر اس حکومت کے ذریعے لوگوں کو روٹی مل گئی تو کمیونزم پاپولر ہو جائے گا یا روس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے عمدن بھوکا مرنے دیا۔ اور روس یہ سمجھتا تھا کہ جتنی بھوک ہوگی اتنا یہ کیپٹلزم کے خلاف ہوں گے۔ دونوں نے اپنے اپنے خود غرضی کے کچھ فیصلے کیے، نتیجہ یہ کہ خدا کی مخلوق مر رہی تھی۔ یورپ کا یہ قصور تھا کہ یہاں اس زمانے میں شاہ سرخیاں چھپ رہی تھیں کہ گوشت کے، انڈوں کے اور مکھن کے پہاڑ بن گئے ہیں جو حکومت اپنے قانون کے مطابق پروڈیوسر سے خریدنے پر مجبور ہے۔ اس کو ہم کہاں پھینکیں؟ اب کسی نے، شریف انسان نے یہ نہیں کہا کہ بھوکوں کے پیٹ میں کیوں نہیں پھینکتے، تلف کیے گئے لیکن یہ توفیق نہ ملی کہ ان تک پہنچائیں۔ تو انسان کے جرائم ہیں جو انسان کو دکھ دیتے ہیں، اور جہاں اجتماعی اختیار دے دیے گئے ہوں وہاں پھر انفرادی دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ جی میں سمجھ گیا ہوں۔ تو ایک سوال اور ہے معلومات کے لیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے بغیر معلومات کے لیے تھے، نہیں یہ نماز کے لیے سب کے لیے بھی آنا ہے، میرے لیے ایک صرف نہیں، سب کے لیے زیادہ بہتر، باقی بھی سب کے لیے تھا۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اب جماعت کرا رہا ہے امام تو ایک سجدہ کرتا ہے، پیچھے گھر میں جیسے ہم جماعت کراتے ہیں، لیکن امام کو یاد نہیں، پیچھے جو کھڑی ہے صف اس کو خیال آتا ہے کہ امام صاحب نے ایک سجدہ کرایا، دوسرا بھول گئے، جب ہم اسلام پھیر چکے تو اس کے بعد پیچھے سے کہا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا تھا، تو کیا اس وقت سجدہ سب کر سکتے ہیں یا کہ اسلام پھیرنے کے بعد ہمیں نہیں ہے وہ اس کی اجازت؟ یا نماز تو بڑا واضح بات ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ جی مجھے اس میں میں مختصر میں پڑھا ہوا ہوں، کیونکہ اصول یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، جی اصول یہ ہے کہ اگر غلطی ایسی چیز میں ہو جو رکن نہ ہو تو صرف سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب بتایا جائے تو امام کا فرض ہے کہ سجدہ سہو کرے اور مقتدی اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں۔ اگر رکن رہ گیا ہو تو رکن بھی پڑھا جائے گا اور سجدہ سہو بھی کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کئی قسم کے ہیں، ایک نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں، وہ اب رکعت جو پڑھی یہ انڈو تو نہیں کر سکتا اس کو، وہ صرف سجدہ سہو کرے گا۔ ایک نے 4 کی بجائے 3 پڑھی ہیں تو وہ 1 رکعت بھی پڑھے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر ایک سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ بھی کرے گا اور سجدہ سہو کے 2 سجدے بھی کرے گا، سمجھ گئے؟ اور اس میں حکم یہ ہے کہ اگر امام سجدے میں چلا جائے، سجدہ سہو کر رہا ہو، اور مقتدی اپنی باقی نماز، بعض ان میں سے باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں وہ سجدے میں گر جائیں، امام کے ساتھ سجدے کریں، جب امام سلام پھیر دے تو پھر واپس اپنی حالت کی طرف لوٹ جائیں، جہاں کھڑے تھے یا رکوع میں تھے تب بھی۔ اگر رکوع میں تھے اور ابھی انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تو رکوع سے ہی وہ فوراً سجدے میں گریں گے، اور جب امام سجدہ ختم کر کے سلام پھیرے گا پھر واپس رکوع میں جائیں گے، وہ پیچھے جو اور وہاں سے نماز شروع کریں گے۔ وہ سلام نہیں پھیریں گے جو مقتدی پیچھے ہیں امام کے ساتھ، وہ سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے امام کے ساتھ ہی شروع کیا تھا اور ساتھ ہی نکلنا ہے، جو باقی لوگ ہیں وہ نماز کی حالت میں رہیں گے۔
میرا بھی سوال نمازی کے بارے میں ہے. جزاک اللہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسافر ہو یا اس نے چند دن کسی جگہ پہ قیام کرنا ہو تو وہ نماز کو قضا کرے. کیا کرے؟ آدھی نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے, کس وجہ سے نماز جو ہے وہ آدھی کی جاتی ہے, اصل میں قصر کی جاتی ہے؟ نماز تھی اتنی, شروع 2 رکعتوں سے ہوئی تھی اور بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا, تو نماز اصل کی طرف لوٹ آتی ہے. سمجھے ہیں؟ جو 4 رکعتیں تھیں وہ ابتدا میں 2 ہوا کرتی تھی اور پھر وہ 4 ہو گئیں اور وہ 2 کی طرف لوٹتی ہیں, اور جو 3 رکعتیں تھیں وہ شروع سے ہی 3 تھیں, اس لیے ان کا آدھا نہیں ہوتا, اور جو شروع سے ہی 2 تھیں ان کا آدھا بھی نہیں ہوتا, ورنہ صبح کی نماز کا بھی آدھا ہونا چاہیے تھا. دیکھا آپ نے؟ اس لیے منیمم 2 تھیں اور وہ 2 سے نیچے نہیں گرا. یہ جو سہولت دی گئی ہے, یہ فرض تو اس وقت بن گیا جب خدا تعالیٰ کی تقدیر نے 2 کو بھی 4 بنا دیا تو یہ فرض ہو گیا, لیکن میں آپ کو اصل پرانی بات بتا رہا ہوں کہ 2 سے نیچے نہیں گرنے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں انسان کو عام روزمرہ کے حالات کے مقابل پہ کم سہولتیں مہیا ہوتی ہیں, جگہ کی سہولتیں, وقت کے لحاظ سے پریشانیاں, کئی قسم کی بے چینیاں. سفر آج کل کے زمانے میں بھی سفر ہی ہے. جیٹ پہ بیٹھ کے بھی جو جاتے ہیں وہ جیٹ لیگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب سفر کے حالات بدل گئے درست نہیں ہے. سفر کا نفسیات سے تعلق ہے, اور انسان جب حضر میں ہو, گھر میں ہو, اس کی اور کیفیت ہے, جب سفر میں ہو اس کی اور ہے. تو اس نفسیاتی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سہولت دے دی ہے, اور تبھی سنتیں بھی معاف ہو گئیں. ایزی رہے گا, جب واپس اپنے اصل پہ لوٹے گا تو پھر شروع کر دے اسی طرح. آئیے, آپ کا بھی نماز سے متعلق سوال ہے؟ جی, نماز. میرا سوال صبح کی نماز سے متعلق ہے. صبح کی نماز تک پہنچانا ہے آپ نے ہمیں؟ نہیں, صرف ادھر تک. میرا سوال بدعت کے متعلق ہے. کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے ہیں, لیکن اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے یا کوئی اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس میں یہ 2 رکعت ہو جائیں گی یا اس کو پوری 3 ایک ہی وقت میں پڑھنی پڑے گی؟ وطر والی بات کر رہے ہیں؟ جی, وطر کی. جب سلام پھیر دیں تو اس حالت میں نہ رہا نا آدمی, لیکن چونکہ اگلی رکعت اس کا حصہ تھی اور اس حصے کو الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے, اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان 2 حالتوں کے درمیان میں انسان دوسری باتیں نہ کرے اور توجہ کو نہ پھیرے. لیکن مثال کے طور پر بھول گیا ٹوپی اور 2 رکعتیں پڑھ کے اس کو یاد آتی ہے, وہ ٹوپی اٹھا کے لے آتا ہے یا اور کوئی ضروری حرکت کر لیتا ہے, تو اس پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز ٹوٹ گئی. اس کی نماز اس کی قائم رہے گی جب تک دوبارہ وطر کے لیے وہ نیت نہیں باندھتا. یہ درمیان کے عرصے میں مجبوری کی حرکتیں نماز میں مخل نہیں سمجھی جائیں گی, لیکن عام عقل کا تقاضا, کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی حصے کے, ایک ہی وجود کے 2 پارٹس ادا کیے جا رہے ہیں, اس لیے بیچ میں وقفہ نہ ڈالا جائے اور ذہنی تسلسل کو قائم رکھا جائے. ٹھیک ہے جی, درست ہے. اگلا سوال اسی کے مطلب اصل میں نے مسجد ناصر ربا میں صوفی بشارت مان صاحب درس دے رہے تھے, وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر آدمی بات کسی سے کر لے یا جگہ بدل لے تو اس کو وہ 3 رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. آپ نے پوچھا کیوں نہیں ان سے کہ اس کا سند کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کوئی حوالہ بھی دیا ہوگا, مجھے یاد نہیں اس وقت. ہاں, تو میں لکھ کے پوچھوا لوں گا. اگر میرے علم میں نہ ہو اور ان کے علم میں ہو تو اس فیصلے کو تو میں اپنے مشورے کو بدل دوں گا. میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ میرے اندازے, میرے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی حکم واضح نہیں ہے, اور جب حکم واضح نہیں ہے تو انسان کامن سینس سے بات کرے گا.
اور کامن سینس کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ عام سوائے کسی مجبوری کے انسان بیچ میں کوئی اور کام نہ کرے، لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے، ورنہ سلام کے کوئی معنی نہیں اور دوبارہ نیت کے کوئی معنی نہیں. یہ بھی تو سوچنا چاہیے، آپ کو یہی پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اگر وہی حالت ہے 3 رکعتوں کی جاری تو سلام کیوں پھیرا اور دوبارہ نیت کیوں کرتا ہے؟ ایسا حوالہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. میں اب پتہ کروں گا. جی میں نے کہا یہ کون ہے ہمارے قافلے کا کوئی ساتھی ہے یہاں اس وقت؟ ہادی علی، لکھ کے پوچھو صوفی بشارت الرحمان سے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ آپ کا ذوقی فتویٰ ہے یا اس کی کوئی سند ہے، اور وہ سند لکھیں کون سی ہے، میں تحقیق کروں. جزاک اللہ. سوال یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ کہاں کہا ہے خدا نے؟ یعنی کہ ایبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں. یہ ایبوں کے متعلق ہے کوئی ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں تو اس طرح کہ میں تمہارے پہ پردہ ڈالتا ہوں تو لوگوں پہ پردے ڈالو. تھوڑی وضاحت کر دیں. میرے ذہن میں یہی تھا. کیا؟ میرے ذہن میں کوئی اسی طرح کا تھا. ایبوں پہ اپنے ذہن کو خدا کی طرف منسوب نہ کریں آپ. ویسے استنباط کرتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس طرح سلوک کرتا ہے جیسے وہ خدا کے بندوں سے سلوک کرتا ہے. اس کا استنباط ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات پر کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. ان معنوں میں استنباط کے طور پر بیان کریں، مگر یہ نہ کہیں کہ خدا کہتا ہے کہ تم پردے ڈالو گے تو میں پردے ڈالوں گا. یہ کہیں نہیں کہا خدا نے. اب بتائیے، استنباط ہو سکتا ہے، یعنی آپ بعض احادیث سے، بعض قرآن کی آیات سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا کا جو بندہ بعض باتوں میں نیک خصلتیں دکھاتا ہو، اللہ تعالیٰ ان معاملات میں اس کی نیک خصلتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس سے ویسا ہی سلوک فرمائے. جو پردہ دری کرتے ہیں مثلا ان کے متعلق کم توقع ہے کہ خدا ان کی ستاری کرے. یہ عقلی تقاضے ہیں، اس کے مطابق بات کریں، لیکن خدا کی طرف ایک معمولی سی بات بھی ایسی منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس نے اس طرح نہ فرمائی ہو. سمجھ گئے؟ اب بتائیے اگلی بات. آپ کی بات ویسے میں مضمون کے طور پر تسلیم کر رہا ہوں مگر خدا نے نہیں کہا اس طرح، یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہاں جی. دوسرا سوال، پہلا سوال تو ختم کر لیں. بس آگے کیا؟ بس یہی تھا کہ یعنی کہ ہم سوال یہ تھا کس حد تک جب خدا نے کہا ہی نہیں ان معنوں میں تو کس حد کا کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے. اصولی بات ہے کہ ایک شخص اگر کسی معاملے میں نیک خصال ہو تو اس معاملے میں اس سے رعایت کا برتاؤ کیا جاتا ہے. انسانی فطرت ہے. ایک آدمی آپ سے جیسا سلوک کرتا ہے آپ اس سے ویسا سلوک کرتے ہیں. کوئی آپ کے بچوں سے سلوک کرتا ہو تو اس معاملے میں آپ اس سے غلطی بھی ہو تو پردہ پوشی کریں گے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بندوں سے سلوک کرتا ہوگا. یہ عقل کا تقاضا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ کس حد تک یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، کس حد تک بندہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، کس حد تک غلطیاں قابل معافی ہیں، یہ فیصلے خدا نے کرنے ہیں. ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے. آگے میں 2-3 سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ 2-3 ہیں. آگے چلیے شروع کر دیں. میں نے کہا کوئی فل سٹاپ بھی ہے کہ نہیں یہاں ناروے میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کوئی فل سٹاپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی وہاں باہر یہ کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ ایک آدمی بٹھا دیتے تھے کہ جب یہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ تو پھر آگے آنے نہیں دے گا. وہ فل سٹاپ ہے. یہاں بھی بٹھانا پڑے گا ورنہ یہ رات چلتا رہے گا معاملہ. کوئی اور بھی مجلس ہے کہ نہیں؟ یہ آخری ہے؟ یہ آخری ہے. اچھا تبھی پھر چلیں، پھر چلی جائے. ہے نا؟ تو آخری پھر کن معنوں میں ہے؟ پہلی ہے یہ. اور بھی ہونی ہیں. کچھ سوال آئندہ کے لیے بھی رکھ لیں. فرمائیے آپ کو اجازت ہے یہ آخری
آخری سوال نہیں بلکہ آخری سائل ہے. آپ سوال کر لیں گے تو اس کے بعد اگر کسی کے سوال ہوں تو آئندہ جب ہوگی اعلان کر دیں, اس پہ پھر انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے. فرمائیے. حضور ایک انسان طبعاً نیک ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب میں منسوب نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے جو عمل ہیں وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں, اس کو مذہب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے حالات کا. آپ نے جو اس طرح بیان کیا, آپ کو تو بیرونی علم ہے نا, اندرونی علم خدا کے کسی کو نہیں. اگر وہ بے اختیار ہے اور مجبور ہے تو خدا تعالیٰ کسی مجبور کو اس کے پر جبر نہیں کرے گا, یہ واضح بات ہے. لیکن جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ بہت سی باتیں اللہ کے علم میں ہیں, وہ اپنے وسیع علم کے اوپر فیصلہ فرمائے گا. اس لیے جن باتوں میں ہمیں علم ہی کوئی نہیں, خدا نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود کروں گا, آپ کو یا مجھے کیا حق ہے کہ خام خواہ اندازے لگائیں کہ خدا معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, مگر چاہے گا کیوں؟ انصاف کے مطابق اور رحم کے مطابق. ظلم نہیں کرتا خدا, یہ سیدھا اصول ہیں. تو جو بھی معاملہ ہوگا اگر وہ شخص مجبور ہے تو خود یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ خدا ظلم نہیں کرے گا اس پر. دوسرا سوال عرض ہے کہ حضور کے خطبات کچھ عرصے سے شروع ہیں انعام یافتہ لوگوں کے متعلق. ختم بھی ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ شروع ہی کہہ رہے ہیں ان کو. وہ تو ختم ہو گئے تھے. ویسے تو جاری رہے گا ذکر انعام یافتہ لوگوں کا, لیکن وہ سلسلہ ختم ہو چکا. اس کے بعد موضوع کی بات بھی آ گئی, وہ اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سونپ دے, مجھ پہ نہ سونپ. جی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمزوری کا اظہار بھی فرمایا تھا. جی ٹھیک ہے. وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی وہ تو میں نے خطبے میں بیان کیا تھا. اس آدمی کا ذکر نہیں تھا. وہ آدمی کون تھا جو ان کے ہاتھوں؟ نہیں, اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا. اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی, دو باتیں بیان کیں. ایک یہ کہ جس قوم کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے, اور خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مارا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ چھڑانے کی نیت سے, چونکہ مضبوط تھے. اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بعض دفعہ پکن پٹی پر لگ جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے. اس سے وہ مر گیا, بالارادہ قتل نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے, وہ بہرحال مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہیں, تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے پکڑ کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سلوک کرنا کریں. دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا تو جانتا ہے میں لکنت کے ساتھ بولتا ہوں اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, نہیں گفتگو کا, کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے, اٹک جاتی ہے. اور فرعون کے دربار میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح, میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکوں. تو میرا بھائی افصح منی, مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے, اس کو چن لے. یہ میں نے بتایا تھا. اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے ان باتوں کے علم کے باوجود تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے. چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قتل نہیں کیا. حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے. اور دوسرے معاملے میں حضرت ہارون خاموش بیٹھے رہے اور ساری گفتگو حضرت موسیٰ سے ہوئی. حضرت موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر مبنی تھے غلط ثابت ہو گئے, اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ممکن ہے جلدی میں وضاحت نہ کر سکا ہوں. اس پر اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیے.
جی یہ دونوں بھائیوں کا اس وقت نبی ہونے کا کی کیا حکمت تھی اللہ ایک ہی زمانے میں؟ انہوں نے درخواست کی، میں نے یہ بتایا تھا کہ وحبت ہے، درخواست کی، خدا نے درخواست تو منظور کر لی مگر دلیل غلط ثابت کر دی۔ اگر دلیل کو سچا مان کے خدا درخواست قبول کرتا تو پھر خدا کا فیصلہ غلط تھا۔ یہ باریک معاملہ سمجھنے والا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کی دلیل ٹھیک تھی تو پھر خدا کا گویا کہ یہ فیصلہ ہو توبہ ہو گئی، شکریہ موسیٰ تو نے مجھے بتا دیا، مجھے نہیں علم تھا، اور اب میں تیری بات مانتے ہوئے تیری دلیل کو قبول کرتے ہوئے اس کو نبی بناتا ہوں۔ یہ کیسی معیوب بات ہے اور خدا کے حق میں درست نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پیار کا اظہار فرمایا کہ تیری دعا میں مان جاتا ہوں، دلیلیں چھوڑو۔ وقت آیا اور بتا دیا کہ موسیٰ کی دلیلیں دونوں غلط نکلیں، نہ قتل میں ماخوذ ہوئے، نہ زبان رکی، اور ایسی شاندار گفتگو کی ہے فرعون سے کہ فرعون کا منہ بند کر دیا۔ تو خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوا کرتا، چونکہ نبوت نعمت ہے، اس کی شان ہے، جس کو چاہے بغیر دلیل کے بھی عطا کر دے۔ سمجھ گئے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اور آپ کا دونوں سوال ہو گئے ہیں؟ اچھا۔